28 ہیں آوازوں کے اعتبار سے اور 29 ہیں شکلوں کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. 29 اشکال کے اعتبار سے اور 28 آوازوں کے اعتبار سے. کیوں فرق کیوں آ رہے ہیں حرف کا؟ حمزہ الف اور حمزہ کا فرق آ رہا ہے. آوازیں کتنی ہیں بنیادی طور پہ؟ سبحان اللہ. بنیادی طور پر آوازیں کتنی ہیں؟ حمزے کو جھٹکا دیتے ہیں. 28 ہے نا. دیکھیں واپس آ جائیں. پہلی کتاب قرآن. آپ آ تو چکے ہیں, ذہنی طور پہ بھی آ رہے ہیں. آوازیں کتنی ہیں بنیادی طور پہ؟ میرا سوال کیا ہے؟ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا آپ اپنا جواب. میرا سوال کیا ہے؟ بنیادی طور پر آوازیں کتنی ہیں؟ جی 6 زبر زیر پیش 3. جی آپ نے صحیح جواب دیا. سب سے پہلے زبر زیر پیش. لیکن میرا سوال تھا آوازیں کتنی ہیں بنیادی تو 9 ہوئی. تو آپ نے کہنا تھا 3. نہیں 3 بنیادی تو ٹھیک ہے. بنیادی طور پر 3 آوازیں. کون کون سی؟ زبر زیر پیش. آوازوں کے اعتبار سے حروف تہجی ہیں 28 اور اشکال کے یعنی شکلوں کے اعتبار سے حروف تہجی ہیں 29. آ گیا جواب؟ چلیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. عربی زبان میں حروف کے مخارج سے کیا مراد ہے؟ حرف کے مخارج کہتے ہیں نکلنے کی جگہوں کو, اور حرف کا مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ, حروف کے مخارج حروف کے نکلنے کی جگہ. عربی زبان میں حروف کے نام اور آواز میں کیا فرق ہے؟ آواز میں زیر زبر ادا ہوگی. جی ٹھیک ہے. میرا سوال یہ تھا کہ عربی زبان میں حروف کے نام اور آواز میں کیا فرق ہے؟ چلیں کسی بھی حرف کے بنیادی 3 کانسیپٹ ہوتے ہیں. کتنے کانسیپٹ ہوتے ہیں؟ 3. کتنے کانسیپٹ ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ کسی بھی حرف کے بنیادی 3 کانسیپٹ ہیں, شکل, نام, آواز. یہ ایک شکل ہے, اس کا ایک نام ہے, اس کی کوئی آواز نہیں, اس کی کوئی آواز نہیں ہے. یہ ایک شکل ہے, اس کا ایک نام ہے اور اس کی آواز بھی ہے. اسے آپ شکل سے بھی پہچانتے ہیں, اسے نام سے بھی پہچانتے ہیں, اسے آواز سے بھی پہچانتے ہیں. اسی طرح ہر حرف کے 3 بنیادی تصورات, 3 بیسک کانسیپٹس ہوا کرتے ہیں. ایک شکل, دوسرا نام, تیسرا آواز. ہم نے شکلیں پہچان لی, ہم نے آوازیں پڑھ لی, ہم نے نام بھی پہچان لی, ہمیں نام بھی آتے ہیں حروف کے. اچھا زبر کے ساتھ ہم نے نظم پڑھی تھی, یاد بھی کی تھی. گھر جا کر کتنے لوگوں نے پریکٹس کی؟ پریکٹس بہت کی ہے لیکن یاد ہوئی اور لگ رہا ہے. جی کتنے لوگوں نے پریکٹس کی ہے؟ اور جن لوگوں نے پریکٹس نہیں کی 2-3 دفعہ پڑھا, میں تو انہی سے سننا شروع کرتا ہوں. اصول یہی ہے. میں نے تو کہا تھا کہ کل آپ میں سے کسی کو بھی میں یہاں بلاؤں گا اور وہ سب کو نظم پڑھیں گا. کتنے لوگوں نے پریکٹس نہیں کی؟ کتنے لوگ آئیں گے زیر اور پیش کے ساتھ یہ نظم پڑھیں گے؟ اللہ ٹھیک ہے یہی ہونا چاہیے فرحان بھائی. یاد ہی نہیں. جی چلے سب مل کر مجھے نظم سنائیے. ایسے نہیں, کھڑے ہو بسم اللہ پڑھیے اور شروع کیجیے. جی جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوڑ دیجیے. زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. س ز ظ ط د ط ز س ص ل ن ر. بیچ زبان
दरअसल ये जिन्होंने प्रैक्टिस की है वही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी सब तो देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। एक दफा और पढ़ेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। होठों से हो चार अदा, म ब व फ, ज़बान के आगे से निकले इन 12 हर्फों की सदा, स ज़ ज़, ट द क़, ल स स, ल न र, बीच ज़बान से ज श या, और किनारों से हलक से निकले आ हा आ, जी माशाल्लाह, जबरदस्त, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जी, यही नज़म ज़ेर के साथ आप में से कौन सुनाए? देर से मतलब क्या मी बी वी फी, बहुत आसान है जी। आप होठों से हो चार अदा, नहीं, सिर्फ सुनाए सुनाए। बी बी वी फी, ज़ुबान के आगे से निकले इन 12 हर्फों की सदा, फी बी ली, ती बी ली, सी सी स्ली, ली नी ली, बीच ज़ुबान से जी शी यी, और किनारों से ली की ली, हल्क से निकले ई ही री ही ली ली। जी माशाल्लाह, जबरदस्त जी। पेश के साथ होठों से हो चार अदा, मु बु वो फू, ज़ुबान के आगे से निकले इन 12 हर्फों की सदा, तू तू लू तू लू लू, तू लू ओ, जू सू सू, लू लू लू, बीच ज़ुबान से जू शू यू, और किनारों से ऊ ऊ ओ, हलक से ऊ हू ऊ ऊ ऊ। पहले भाई सर एक चीज मैं यहाँ पे ये पॉइंट जो रा पे मोटे वाले अल्फाज सब इसमें तो रॉ पे तो हम लेकिन यहाँ ज़बर पे और रू, पेश की सूरत लेकिन में, रू मोटा फिर हम इशारा आगे नहीं करेंगे इसमें। ज़बर और पेश की सूरत में रू मोटा ही रहेगा तो उसका इशारा भी मोटे हरूफ वाला वही होगा। यही चीज ठीक है। और ज़ेर की सूरत में रॉ बारीक रहेगा, री तो इशारा भी करीब ही रहेगा। बस ठीक ये है। चीज़। हमने मोटा हर्फ बताना है ना कि मोटा है सूरत में इस आवाज़ के साथ या नहीं ठीक है, है। अगर है तो उसी के अकॉर्डिंग इशारा करेंगे। बस। ठीक है। देखें, मैंने ज़ेर और पेश वाली नहीं पढ़ाई लेकिन माशाल्लाह से आपने पूरी सुनाई है, तो बाकी सब भी इसी की प्रैक्टिस करेंगे और इसी अंदाज में करेंगे। मुझे बताएंगे होंठों से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? मा का मखरज बाहर वाले हिस्से से, और बा का मखरज, वा का मखरज, फा का मखरज। जबरदस्त, माशाल्लाह। और ज़बान की नोक से अदा होने वाले हरूफ, ज़बान के आगे से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं? 12 हरूफ हैं। कौन कौन से? बस ठीक है। सा का मखरज, जबरदस्त। ला का मखरज और गौ का मखरज, जबरदस्त, माशाल्लाह। ये रा और गौ में क्या फर्क है? बारीक और मोटे का फर्क है। ता दा क़, इन तीनों का मखरज कहाँ? कौन से? ऊपर वाले, नीचे वाले दांतों? ऊपर वाले दांतों की जड़ों से जब लगे ज़बान की नोक तो क्या अदा होते हैं? क्या इसी तरह से अदा हो रहे हैं? जरा एक दफा पढ़ के देखिए। इसी तरह अदा हो रहे हैं? ठीक है। ता और क़ा में क्या फर्क है? एक सेकंड जी। ऊपर वाले दांतों ऊपर वाले दांतों की जड़ से, जड़ जहाँ से ऊपर वाले दांत शुरू हो रहे हैं जी,
تا اور قا میں کیا فرق ہے؟ باریک اور موٹے کا فرق ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. پھر میں ایک سر سوال ایک سوال پوچھنا ہے، قا میں ہونٹ گول ہوں گے نا؟ قا جو بھی موٹے حروف ہیں نا ان میں ہونٹ گول ہوں گے. قا 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 قا. ٹھیک ہے. سر اس میں کنفیوژن آ رہی ہے، ایک ہونٹ گول ہونا ہے جو ہم واو میں کرتے ہیں، اور ایک یہ جو ہونٹ گول ہے یہ الگ ہے نا. اس میں آپ بتا دیں کہ اکثر ہوتے ہیں پھر وہ واو کی طرح ہونٹ گول. واو میں تو صرف ہونٹ ہی گول ہو رہے ہیں اور وہ بھی مکمل. واہ 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 وہ تو پورا منہ سمجھیں کہ ایک طرح سے گول ہو رہا ہے. لیکن قا میں ہم نے مخرج کی رعایت رکھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. جب آپ قا میں اوپر والے دانتوں کی جڑ سے زبان کی نوک لگائیں گے تو مکمل ہونٹ گول نہیں ہو پائیں گے. جتنے ہوں گے اتنا کافی. ٹھیک ہے. قا قا قا. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے زا سا صا. ان کا مخرج کیا ہے؟ نیچے والے اس میں اوپر والے دانتوں کے اوپر والے دانتوں سے بھی ایک سے اوپر والے دانتوں کے سرے سے بھی لگ سکتا ہے اور نیچے والے دانتوں کے سرے سے بھی زبان کی نوک لگ سکتی ہے اور یہ درست اس کی ادائیگی درست ہوگی. اس کی ادائیگی. آگے کیا ہے؟ لا نا را. ان کا مخرج کیا ہے؟ نہیں کنارہ مسولوں کی ہے، مسوڑوں سے لگے گی. ٹھیک ہے. لا نا را. زبان جی اوپر کے مسوڑوں سے لگے گی. مسوڑوں سے. جی سامنے جہاں جڑ ختم ہو رہی ہے نا، جہاں جڑ ہے دانتوں کی اس سے تھوڑا سا پیچھے. لا نا را. آگے کیا ہے؟ زبان کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے اور کون کون سے میں ذرا سا فرق ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ جا شا یا. ان کا مخرج کیا ہے؟ یہ تالو والا مخرج ہے. ٹھیک زبان ہے. اوپر کے تالو کے درمیان سے لگے. جی یہ تالو والا مخرج ہے. اور پہلے کیا تھا؟ مسوڑوں سوری زبان کی جڑ سے. جی جی. اچھا آگے ہے زبان کی کناروں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ دوبارہ پڑھیں گے. پھر پڑھیں گے. کیا اور قا میں کیا فرق ہے؟ باریک اور موٹے کا. باریک اور موٹے کا فرق ہے. وا وا وا. اس کا مخرج کیا ہے؟ وا وا. جتنے ہو رہے ہیں اتنا کافی ہے. جتنا منہ گول ہو رہا ہے اتنا کافی ہے کیونکہ اس کو ہم نے مخرج سے پڑھنا ہے نا. وا وا وا. میں وہ آخر میں آپ سے انفرادی طور پہ جب میں انفرادی طور پہ پریکٹس کرواؤں گا تو انشاءاللہ وہ چیز سامنے آ جائے گی کہ کتنا صحیح ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ وا کا زبان کی کروٹیں اوپر والے تالوں سے. دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے زبان کا دایاں کنارہ یا بایاں کنارہ یعنی دائیں جانب یا بائیں جانب اوپر کے دانتوں کے اوپر کے مسوڑوں سے. ٹھیک ہے. یا داڑھوں سے سوری داڑھوں سے. یا وہ جو کل میں نے کہا تھا نا اس کا میں کل بتاؤں گا. دونوں اطراف اگر ایک ساتھ لگ رہی ہیں تو بھی ادائیگی درست ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پوری زبان اوپر نہیں لگنی چاہیے. جی واہ ایسے نہیں. واہ سائڈ کے جو کنارے ہیں نا صرف یہ آپ کے مسلموں سے لگیں گے جا سوری داڑھوں سے لگیں گے جا کے. زبان کو نیچے رکھنا. سر دونوں سائڈ سے لگتی ہے ویسے. سر دونوں سائڈ یہ جو 5 جی دونوں سائڈ سے لگتی ہے تو بھی درست ہے. کسی ایک سائڈ سے لگے تو بھی درست ہے. دائیں جانب سے لگے. جی کچھ کہنا ہے؟ داڑھوں سے لگنا مطلب جو داڑھ کے نیچے کا حصہ ہے وہ تو نہیں نا، اوپر جو داڑھ اینڈ ہو رہی ہے سائڈوں سے کناروں سے. جی کناروں سے. نیچے کے حصے سے کیسے لگے؟ وہ اس طرح سے ہاں اس طرح سے جی ہاں اس طرح سے ادا ہی نہیں ہو سکتا. آگے بڑھتے ہیں. کیا اور قا میں کیا فرق ہے؟ موٹے اور باریک کا فرق ہے. تو یہ فرق جو میں بار بار پوچھ رہا ہوں یہ آیت کے اندر کل سے اب تک جو بھی آپ نے پڑھا، نماز پڑھی یا قرآن مجید پڑھا، مد نظر رکھے. لیکن کرا صرف 2 یا 3 دن مشکل ہوگی. کیونکہ وہ میں تو بھول گئی. 2 یا 3 دن مشکل ہوگی. اس کے بعد آپ خود کہیں گے اتنی بڑی مشکلیں کہ آسان ہو. یہ آسان ہو جائے گا. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جیسے ہی پڑھو تو پھر اگر غلط پڑھتے تو دوبارہ سے ریپیٹ ہونا. یہ اصل میں یہی چاہتا ہوں. وہ واپس سے ریپیٹ ہوتی ہے، پھر دوبارہ ریپیٹ کرو، پھر وہ مطلب بار بار ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں.
اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نماز میں غلطی تو نہیں ہو رہی. نہیں دیکھیں اگر لفظی غلطی ہو رہی ہے اور ایک عرصے سے ہو رہی ہے تو آپ سوچیں نا اتنے ٹائم تک میں یہ غلطی کرتا یا کرتی چلی آ, وہ میری آٹومیٹکلی دوبارہ سے ریپیٹ ہوتی ہے. اب میں نے یہ صحیح کرنا ہے تو تصحیح کے لیے ہمیں نماز ہی, ظاہر ہے ہماری نماز میں زبان چلی ہوئی الحمدللہ رب العالمین, چاہے ہم ذہنی طور پہ لاہور میں بیٹھے ہوں لیکن ہماری زبان چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایسا ہی ہے نا. اب اگر آج مجھے موقع مل رہا ہے میں ہا کو درست ادا کروں الحمد, تو مطلب میری توجہ کہاں ہے؟ نماز میں. ٹھیک ہے, ہمیں اس کے بہت سارے فائدے حاصل ہو رہے ہیں صرف ایک تجوید سیکھنے سے. پھر آپ فہم القرآن بھی ذہن میں رکھیں گے کہ الحمد, حمد کا مطلب کیا ہے, تو اصل یہی تو نماز سے یہی تو ہم نے حاصل کرنا ہے. سر 2 گھنٹے لگیں گے آپ کو؟ کوئی مسئلہ نہیں, پہلے دن 2 گھنٹے لگیں گے, دوسرے دن 2 گھنٹے لگیں گے, تیسرے دن انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ لگے گا. سر چیزیں سوچنے میں ایک فائدہ یہ ہونے لگا جو ہر طرف دماغ جاتا تھا نا وہ نہیں جا رہا. نہیں جائے گا. کانسنٹریٹ وہیں ہو رہا ہے. ہاں, آپ اور کو- یہ بھی یاد رہنے لگا کتنی رکعتیں ہو آپ کو جی ہاں اصل نماز کی روح حاصل ہو جائے گی. صرف فہم القرآن سے دیکھیں وہ فائدہ ہو رہا تھا, اب جب 2 چیزیں ہو گئی, ناظرہ قرآن بھی ہو گئے, تو اب کتنے سارے فوائد حاصل ہوئے. الحمدللہ. سب سے بڑی بات, تلاوت کا اگر ویسے نارملی تلاوت ہے تو پہلے ہم اسی پہ اٹکے رہتے تھے کہ یہ تسمیہ ہے یہ جمع ہے. اب جو ہے مخارج میں ایک وقت میں ایک چیز ہوتی ہے یا تو فہم ہو سکتا ہے تجوید ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. تلاوت کرتے ہوئے نارمل جو ہے نا اس میں نہیں. پریکٹس سے انشاءاللہ دونوں چیزیں ہوں گی. الحمد جب آپ پڑھیں گے الحمد نہیں, یہ الحمد ہے. اچھا اس کے معنی ہے کوئی بات نہیں, پہلے آپ 10 آیات روزانہ پڑھتے تھے, اب 5 پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں اور صحیح پڑھیں. ایک میں اپنا انپوٹ دینا چاہوں گا. بچپن سے ہم ایک چیز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, میرے اس سلام میں نا بڑا مسئلہ, السلام علیکم السلام علیکم, فون کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم. ایک ہمارے ایک استاد انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ کر کے آ رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیں تصحیح کی, آپ نے 3 دن تک جو ہے نا سوچ کے سلام کرنا ہے, اور چوتھے دن انشاءاللہ خود وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. پھر ایک ایک لفظ کر کے انہوں نے صحیح کروانا شروع کیا. الذین, ہم اب اکثر نا مطلب زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے لگائے بغیر الذین پڑھ دیتے ہیں. الذین غلط پڑھ رہا ہوں, الذین الذین ذا نرمی سرا ہو رہے ہیں, تو عادت بن جائے گی تو پھر آپ سوچیں گے نہیں. پہلے پکی عادت نہیں ہے. تو پکی عادت یہ میتھ ہے کہ ہماری عادت بدلے گی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ پوٹینشیل رکھا ہے کہ وہ اگر صحیح کرنا چاہے تصحیح کرنا چاہے تو چونکہ عادت کی بات ہوئی ہے تو فرحان بھائی تصحیح بھی کیجیے گا. عادت ختم نہیں ہوتی, عادت بدل جاتی ہے. عادت ختم نہیں ہوتی, عادت بدل جاتی ہے. آپ الذین کو الذین ختم نہیں کر سکتے کبھی بھی, ہاں اس کو الذین کو الذین سے بدل سکتے ہیں. تو یہ سوچا کریں کہ میں نے بدلنی ہے, میں نے ختم نہیں کرنی عادت. ٹھیک ہے, وہ ذہن میں جو ایک مشکل ہوتی ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے, وہ حل ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات, میں نے آپ سے کل اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا. میں نے اپنی کہانی آپ کو سنائی تھی کہ میں 1.5 پارہ حفظ کر کے ایک جگہ گیا, ایک دوسری جگہ گیا حفظ کے لیے. انہوں نے مجھے دوبارہ ناظرے سے شروع کروا دیا, اور پہلے دن دوسرے دن تو انہوں نے صرف اعوذ باللہ بسم اللہ میری صحیح کروائی. ٹھیک ہے, اس وقت مجھ پر کیا بیتی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, لیکن کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے ویسے تجوید کا کوئی کورس نہیں کیا اس طرح سے, لیکن حفظ میں نے تجوید کے ساتھ کیا, تو وہ اس کے الحمدللہ فوائد آج بھی حاصل ہو رہے ہیں. یہ جو ہم کسی کو بھی قاری صاحب کہہ دیتے ہیں نا, قاری صاحب ہر کوئی نہیں ہوتا, بھلے جتنا اچھا حافظ کیوں نہ ہو. قراءت سیکھنی پڑتی ہے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے کورسز ہیں اس کے. ٹھیک ہے, ہمیں تو بیٹھے بٹھائے اگر ایک چیز سیکھنے کا قرآن مجید وہ بھی درست کرنے کا موقع مل رہا ہے, کوئی بات نہیں. ہم اپنا ذہن میں رکھ دیجئے کہ 1 مہینے تک ہم ایک حرف صحیح کر کے روزانہ 1 پارہ پڑھتے تھے نا ہم, اور ہمیں 40 منٹ لگتے تھے. آج کے بعد ہم آدھا پارہ پڑھیں گے 40 منٹ میں, لیکن درست پڑھیں گے. پھر ہم اسے بڑھاتے چلے جائیں گے, اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایسے کریں گے انشاءاللہ. نماز میں کوئی بات نہیں, اگر وقت لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کبھی کبھار ہم گھر میں کوئی آسان کھانا بنانے کے بجائے ذرا مشکل بھی بناتے ہیں, اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, اور پھر اس کا فائدہ, اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ بھی تو ہم ہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا. تو نماز میں بھی جب تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا, اس کا فائدہ اور اس کا مزہ بھی ہمیں ہی حاصل ہوگا, اس کی برکات بھی ہم ہی سمیٹ رہے ہوں گے. اور پھر ایک نیکی کا کام ہے, کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کا کوئی ثواب نہ ہو.
زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو کیا ہوا، زیادہ اجر مل رہا ہے. ایک حرف آپ سے صحیح ادا نہیں ہو رہا اور آپ نماز میں کوشش کر رہے ہیں، آپ 10 دفعہ کوشش کریں، کوئی حرج نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے. ایسے سیکھنے ہم سوچتے ہیں کہ گناہ ملے گا، غلط پڑھ رہا ہوں گناہ ملے گا، رک رہا ہوں اٹک رہا ہوں، بار بار اٹک رہا ہوں رک رہا ہوں گناہ ملے گا. اپنے پاس لکھ لیجئے اس بات کو کہ اس پر ثواب ملے گا. یہ جو کوشش اور محنت ہے نا، یہ قرآن مجید سیکھنے کی ہے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا. اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے، اٹک اٹک کے زیادہ ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے. ایک پڑھنے کا ثواب ہے اور ایک اٹک کر پڑھنے کا ثواب ہے. کہ سیکھ رہے ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں نا. بڑھتے ہیں آگے. حلق سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ ہا اور خا کی آواز میں کیا فرق ہے؟ باریک اور موٹے کا فرق. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ حروف تہجی کی نظم ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں. اس طرح سے اس کے اشارے آپ نے کیے ہیں. پہلے کے 4 حروف اس طرح سے ہیں، یہ جو فورے ہیں آپ کے ان پر. اس کے بعد یہ 12 حروف ہیں جن کو ہم یوں کر کے بیان کرتے ہیں. اب کل میں نے کہا تھا نا ہاتھ یوں رکھنا ہے، نیچے نہیں کرنا زیادہ. اگر یوں ہوگا ہاتھ تو دیکھیں سامنے والوں کو نظر آئے گا ہاتھ. ٹھیک ہے، 12 حروف اس طرح سے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اور حروف حلقی. ٹھیک ہے، اس کی نظم بھی انشاءاللہ ہم پلے کر لیں گے کسی ٹائم میں، سب تک کل ہی کر لیں. آج ہم آگے بڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف. اور جی اعوذ باللہ، دوبارہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ ہاں نہیں ہے، ہاں ہے، ہاں. بھاری کروں بھاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک، جزاک اللہ. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سوری کھچ گیا نا. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک یہ بھی کھچ رہا ہے. نعبد، پڑھیں میں صحیح کروا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، ایاک نعبد، ایاک نعبد جھٹکا نہیں دیں گے زیادہ. نعبد، یہ نعبد و ایاک نستعین. جی ماشاءاللہ زبردست. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. طا نہیں، طا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، را موٹا کریں گے. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماشاءاللہ زبردست، کافی بہتر ہے ماشاءاللہ کل سے. جی دوبارہ پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب
دوبارہ پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ماشاءاللہ زبردست. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ٹائم تو ہمارے پاس بہت تھا. چلیں تعبد اور تسبیح دوبارہ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شیطان من الشيطان الرجيم من الشیطان. تا پڑھتے نا ہم, تا پڑھتے نا اسی طرح تھوڑا سا موٹا کر دیں گے. تا من الشيطان اس کی الرجيم. پریکٹس کس کے گروپ میں ہے؟ آپ کے گروپ میں ہے. آپ نے ان کو اس کی پریکٹس کروانی ہے. جی جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایک ہے مالکی یوم الدین. مالکی یوم کی یوم, اس کو کھینچنا نہیں ہے, مالکی نہیں پڑھنا. مالکی یوم الدین پڑھیں گے. مالك يوم الدين مالکی یوم. مالك يوم الدين جی اور ایاک نعبد و إياك نعبد وإياك نستعين. جی ماشاء اللہ. اچھا یہاں جب پریکٹس ہو رہی ہو نا تو جو بھی گروپ لیڈر ہیں وہ دیکھیں, ٹھیک ہے. آپ کے جو گروپ میں ہیں ان کو آپ نے کن الفاظ کی اور کن حروف کی جو ہے وہ پریکٹس کروانی ہے, کس مخرج کی زیادہ پریکٹس کروانی ہے, وہ اس پہ نظر رکھیں. جی میم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. جی ماشاء اللہ زبردست. بس یہ ہے کہ مالکی نہیں, مالکی کھینچنا نہیں ہے زیادہ. مالکی یوم الدین. اسی طرح ایاک نعبد, ایاک نہیں ہوگا, یہ پھر وہ مد والے کانسیپٹ میں چلا جائے گا. ماشاء اللہ باقی زبردست بہترین. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. جی ماشاء اللہ. جی میم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. جی ماشاء اللہ. ایک چیز کا اور خیال رکھیے, جہاں پر تشدید ہے وہاں سختی سے پڑھیے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان
शैतानिर्रजीम, निर्रजीम, ठीक है। बिस्मिल्लाह, मिल्ला, ठीक है। हिर्रहमा, मैं जिस तरह सख्ती से अदा कर रहा हूँ तशदीद को इसी तरह पढ़ते हैं, तो आपने इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नरमी वाला कोई हर्फ आया है तो आप उसकी वजह से आगे तशदीद को भी छोड़ दें, उसका हक अदा ना करें, ठीक है। नरमी वाले हरूफ अपनी जगह, एक एक चीज़ को देखना है, एक एक हर्फ को देखना है, और एक एक आगे हमने जो जिस अंदाज में पढ़ना है, जिस मखरज से पढ़ना है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। जी, आपको खुद को चलें आखिर में, माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये जितने भी आप में से ग्रुप लीडर्स हैं वो एक काम करेंगे, हुरूफ़ हल्की की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाएंगे, ये त्वा की प्रैक्टिस करवाएंगे, इसको त्वा नहीं पढ़ना, त्वा नाक में आवाज़ नहीं ले जानी, इन चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाएंगे। जी जी जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर दोबारा पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इनका कल मैंने ग्रुप किसके साथ बनाया था? जी, परसों आई थी, देखिए कल नहीं कल आएंगे, आप कल नहीं आएंगे? कल मैंने 2 लोगों का ग्रुप अलग बनाया, वो आज नहीं है। अच्छा, ग्रुप लीडर्स कितने हैं? जरा हैंड रेस करें। 1 2 3 4 5 ग्रुप थे, 4 कल एक नया कल जो नया ग्रुप बनाया था, उस समय जिनके जिम्मे लगाया था, वो कौन है? आप हैं ना? एक तो आपके पास ये आ गई, और कौन था? दो आई थी ना, तो वो दो नहीं आए। दोनों आज नहीं है, चलें ठीक है। तो ये आपके साथ है, ठीक है। आप किसके ग्रुप में थे? आपके ग्रुप में है। आपके ग्रुप में आप कितने लोग रह गए? सुबह से है। दो रहते हैं। दो कैसे? कल एक को आपने दिया था, वो एक को नहीं, 2 कैसे रह गए? आपके ग्रुप में तो मेरे 6-7 लोग थे। मेरे अलावा 4 थे ना। नहीं 6-7 लोग थे आपके साथ मेरे। ये एक बच्चा है। कोई मसला नहीं, ठीक है। आंटी भी कल थी मेरे साथ। ये परसों ये थी नहीं ना, तो ठीक कल है। मेरी group में। चलें ठीक है। नहीं, ये तो इनका ग्रुप तो मैं खुद ही देख लूँगा, ठीक है जी। आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी, अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रब में जो है ना, रा और बा में ज़्यादा फासला ना करें, ज़्यादा फ़र्क ना करें। रा को बा साकिन के साथ मिलाएंगे, रब बिल था ना, रब बिल था ये, तो तशदीद लगा दी हमने, वो आपने पढ़ लिया किस वजह से तशदीद आती है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे रब्बिल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल,
ربل نہیں، ٹھیک ہے، ربل سختی کے ساتھ اسے پڑھیں گے. جی جی اعوذ باللہ دوبارہ پڑھیں گے. اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی ماشاء اللہ زبردست. یہ را والی یہ والی آواز آنی چاہیے. اس کو اوح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم. جی اس پر بھی اس کی بھی پریکٹس کروائیے. جی جی آپ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ بہترین. جی جی ماشاء اللہ زبردست بہترین. جی آگے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ماشاء اللہ بہترین زبردست. لیکن نعبدوا، ٹھیک ہے، نعبدوا نہیں، اتنا بھی بھاگنا نہیں ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، کھینچنا نہیں ہے، بس اس سے بچنا ہے ہم نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم نے بچنا کس سے ہے؟ نعبد و نہ ہو، ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی ماشاء اللہ بہترین زبردست. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. جی ماشاء اللہ بہترین زبردست. جی فرحان بھائی. جی ہلکا سا کوئی ہلکا لگے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ماشاء اللہ زبردست بہترین. فرحان بھائی آپ نے سنا آپ بہت امپرومنٹ ہے مقابلے میں ماشاء اللہ, لیکن مزید پریکٹس انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہترین بنا دے گی. جی آپ سنائیے پھر آگے بڑھتے ہیں. جی چھوٹی سی بچی ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین زبردست ماشاء اللہ. جی جی ماشاء اللہ بہت اچھا سنا ہے, بہت اچھا سنا. کس کی ہے یہ؟ اب نہیں آئے گی. حافظ کے ساتھ دو کے ساتھ بیٹھے. اچھا تمہاری اسٹوڈنٹ ہے. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. اس کی ہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ سیشن میں یہی میں آپ سب سے سنوں گا مکمل سورہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. غاد کا مخرج مد نظر رکھیے. غیر المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين.
صاد موٹا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. اچھا ایک دفعہ اب میں پوری صورت پڑھوں گا پھر آپ پوری صورت ایک مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور سے سنیں گے, ایک ایک حرف کو دیکھیں گے. میں اس انداز میں پڑھوں گا انشاءاللہ ایک ایک حرف الگ الگ واضح ہو رہا ہوگا اور آپ بھی پھر اسی طرح سے مجھے سنائیں گے. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی 3 2 ویڈیو بن رہی ہے. 3 2 1 اسٹارٹ. کچھ بہتری
خود آپ کو فیل ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ میں، جو کہ آپ روزانہ نماز میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، کچھ بہتر لگی؟ اور انشاءاللہ العزیز جب آپ ابھی پریکٹس کر کے آئیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% آپ کی یہ صورت صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 20% آپ کی جو ہے وہ پریکٹس نماز میں جب آپ کریں گے تو صحیح ہوگی، یعنی نماز میں پڑھتے ہوئے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ مخارج دیکھتے ہوئے ہر چیز کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ اٹکن ختم ہی کر دی تھی، میں نے کہا تھا مخرج سے پڑھیں پھر جو بھی آواز نکلے۔ کوئی مخرج ہی ہے یہ ہے نا، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے میں صحیح پڑھتی ہوں لیکن اس میں آپ کو سے بہت کی آواز نہیں آتی، اس کی دونوں کے بیچ کی آواز آنی ہے نا، دونوں آپ نے مخرج سے پڑھا پھر جو بھی آواز نکلے۔ میں نے مسئلہ ہی حل کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ آپ حرم کے ائمہ سے اچھی ہم تلاوت کر سکتے نہیں کر سکتے۔ ائمہ جتنے بھی ہیں حرم کے، آپ الگ الگ سب کو سنیں تو سب کا والا غالین مختلف سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف سنائی دیتا ہے۔ مخرج ان کا غلط ہو سکتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آواز کچھ بھی نکل رہی ہے، مخرج درست ہونا چاہیے۔ مخرج پہ آپ مجھے سنا بھی دیجیے گا بعد میں، ٹھیک ہے، آپ مجھے سنا دیجیے گا ابھی پریکٹس ٹائم میں، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال اس کے علاوہ، اس سوال کے علاوہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بریک لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک 11 بجے ہم لوگ اپنے گروپس میں ہوں گے اور بہت اچھے سے پریکٹس کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ برب نہیں ہے، برب، رب، را پہ زبر ہے، بی پہ زیر ہے، بی رب۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس۔ في صدور الناس، را کو باریک پڑھیں گے یا مکمل؟ باریک، کیوں؟ زہر ہے، زیر ہے، اگر زبر ہو یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس۔ میں پوری سورت پڑھوں گا، آپ سنیں گے، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ جی
3 2 1 start. أعوذ